آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد مڈل ایسٹ کی ڈھال ٹوٹ چکی ہے. The Supreme Leader Khamenei is dead. اور اب جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے اب بالکل تیار نہیں. یہ گریٹر اسرائیل کی پیدائش کا وقت ہے. ایک ایسی مخصوص آئیڈیالوجی جو پوری دنیا میں حکومت کرنے، ہر جگہ قبضہ جمانے اور زمین کے کونے کونے فساد پھیلانے نکل چکی. اور یہ صرف میرے الفاظ نہیں بلکہ 1400 سال پرانی وہ پروفیسی ہے جو اب ہماری آنکھوں کے سامنے سچ ہو رہی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد نے پرسوں پہلے جب ان خطرات سے خبردار کیا تھا، اسرائیل بنے گا سب یہودیوں کے قبضے میں جائے. دجال کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے. یاد رکھیں، ایران کے بعد ان کا اگلا نشانہ کون ہے؟ آپ نے صحیح سوچا، پاکستان. وہ ملک جو اپنے نیوکلیئر پاور کی وجہ سے ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. نتنیاہو کے اپنے الفاظ اس بات کی گواہ ہیں کہ پاکستان ان کے لیے ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے. Iran, the second is called Pakistan. دنیا میں صرف ایک ہی ایسی مسلم ریاست ہے جن کے پاس نیوکلیئر پاور. اسرائیل کی نظر میں یہ صرف پاکستان کا بام نہیں، یہ ایک اسلامک بام ہے. 1980s میں ہی اسرائیل نے انڈیا کو مشورہ دیا تھا کہ مل کر کہوتا پر حملہ کرتے ہیں. آج وہ پرانی دشمنی ایک نئے ہیگزاگون کی شکل اختیار کر چکی ہے. نتنیاہو کا ہیگزاگون اپلائنس، جس میں انڈیا اور اسرائیل مل کر ایک نیا جیو پولیٹیکل جال بن رہے ہیں. نتنیاہو نے صاف کہہ دیا تھا کہ پاکستان ان کے لیے ایک ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی شاہین 3 میسائل جو کہ 2750 کلومیٹر تک کی رینج رکھتی ہے، یعنی اسرائیل کا ہر شہر پاکستان کے نشانے پر ہے. مگر اصلی مسئلہ یہ میسائل نہیں ہے. اصلی مسئلہ وہ نیوکلیئر انفارمیشن ہے جو کہ اسرائیل کے مطابق پاکستان کسی بھی وقت دوسرے مسلم کنٹریز کو دے سکتا ہے. ان کا پلان واضح ہے. پہلے ایران کو اندر سے کمزور کرو، ان کی ڈھال توڑ دو. اس کے بعد انڈیا کی مدد سے پاکستان کے نیوکلیئر اعزازوں کو نیوٹرلائز کر دو. جب ایران گر جائے گا تو پاکستان اکیلا رہ جائے گا. کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ فلسطین تک رک جائیں گے؟ نہیں. گریٹر اسرائیل کا خواب تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک مسلم دنیا کی سب سے بڑی ملٹری کو جھکایا نہ جائے. یہ کوئی صدیوں پرانی داستان نہیں، آج کی حقیقت ہے. پاکستان کا اسرائیل کے لیے خطرہ ہونا کوئی نئی بات نہیں. جنرل یاہو الحق نے پرسوں پہلے واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کا ایٹم بم صرف پاکستان کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی امانت ہے. انہوں نے اسرائیل کو ہمیشہ ڈیگر ان دا ہارٹ آف مڈل ایسٹ قرار دیا. اسی طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی صاف الفاظ میں کہا، اسرائیل تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ پاکستان کی نیوکلیئر پاور کو ختم نہ کر دے. ضیاء نے کیا کہا تھا؟ ضیاء نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے بدماشی کی تو میں گدھے پر رکھ کے ایٹم بم بھیج دوں گا اور تل اویو اور حیفا اڑا دوں گا. ڈاکٹر ایکیو خان کا ماننا تھا کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہونے کے باوجود بھی وہ صرف پاکستان سے ڈرتا ہے کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی اور ہمارا جذبہ ان کے خواب کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہے. گریٹر اسرائیل کوئی چھوٹا خواب نہیں، یہ آج کے پورے مڈل ایسٹ کو نکل جائے گی. اس نقشے میں جارڈن اور لیبنان کا نام و نشان مٹ جائے گا. سیریا اور عراق کے وہ علاقے جہاں سے یوکریٹس ریور گزرتا ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہوں گے. ایجپٹ کا سنائے اور دریائے نیل تک کا علاقہ ان کا حصہ ہوگا. یہاں تک کہ ہمارے مقدس شہر مدینہ منورہ کے شمالی علاقوں پر بھی ان کی نظر ہے. اور یہ سب کیوں؟ اس کے پیچھے ایک بہت خوفناک وجہ ہے، دجال کا تخت. اسلامک پروفیسیز اور احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ اس زمان میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھے گا، مسیح دجال. ڈاکٹر اسرار احمد نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کا گریٹر بننا دراصل اس شخص کے لیے زمین تیار کرنا ہے جس نے یروشلم سے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے. حدیث کے مطابق دجال کے نکلنے سے پہلے یروشلم آباد اور خوشحال ہو جائے گا جبکہ مدینہ ویران دکھنے لگے گا. گریٹر اسرائیل کا بننا اس ورلڈ آرڈر کی تیاری ہے جہاں سے دجال اپنے ڈیوائن ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا. وہ یہیں سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا، معصوموں کو کنٹرول کرے گا اور لوگوں کو دھوکہ دے گا. لیکن اسی جگہ پر حق اور باطل کا فیصلہ بھی ہوگا. اگرچہ اس کے بعد پردہ پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. جب گریٹر اسرائیل اپنے عروج پر ہوگا تو امام مہدی کا ظہور ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور پھر اسی گریٹر اسرائیل کی سرحدوں پر دجال کا خاتمہ کریں گے. یعنی وہ نقشہ جو آج بنا رہے ہیں وہ ان کی اپنی ہی تباہی کا نشانہ بننے والا ہے. اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. تاریخ اور پروفیسی ہمیں بتاتی ہیں کہ جب یہ ظلم اپنے عروج پر ہوگا تو اس دنیا کی سب سے خطرناک جنگ ہوگی، ارمیگڈن، جسے ہم الملحمہ الکبریٰ بھی کہتے ہیں. وہ وقت ہوگا جب دنیا 2 حصوں میں بٹ جائے گی. ایک طرف گریٹر اسرائیل کا دنیائی نظام ہوگا اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو حق پر کھڑے ہوں گے. اسی موڑ پر ذکر آتا ہے کہ 1400 سال پہلے کی پروفیسی تھی کہ مشرق سے کالے جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی نہیں ہرا سکے گا، جہاں تک کہ وہ یروشلم اور بیت المقدس میں جا کر کیمپ ہوں گے. کروساں
جس کا دل آج کا افغانستان اور پاکستان اب سمجھ آتا ہے کہ پاکستان ان کی آنکھوں میں کیوں جھکتا ہے اور کیوں انہوں نے اتنے سالوں تک افغانستان اور پاکستان کو ایک دوسرے کے خلاف کیا، کیونکہ گریٹر اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ کروساں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی ہمیشہ یہ کہا تھا کہ پاکستان کا بننا کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ اس فائنل بیٹل کی تیاری ہے۔ دجال کا تخت وہاں سج رہا ہے مگر اس تخت کو اکھاڑنے والی فوج اسی مٹی کی ہوگی۔